अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर लाल झंडी करा दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ठट्ठा में, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया है जो रावलपिंडी की तरफ मार्च करने के हवाले से उन्होंने इनकार कर दिया है, माजरत कर दी है। समझ लें कि रावलपिंडी हम नहीं जाएंगे। इस पर बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी पहले क्या कुछ करती रही है और अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, मौलाना की क्या कोशिशें हैं और किस किस जमात की कोशिशें हैं कि रावलपिंडी की तरफ मार्च किया जाना चाहिए। यानी रावलपिंडी से मुराद है GHQ, और रावलपिंडी और तो कोई जगह ऐसी है नहीं। ज़ाहिर है रावलपिंडी का जब नाम लिया जा रहा है तो लियाकत बाग का तो नहीं लिया जा रहा, ये सब जानते हैं। तो इस पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको याद होगा कि JUI ने GHQ की तरफ एहतजाजी मार्च और धरना देने की धमकी दी थी। उसके बाद मौलाना फजल रहमान जिस तरह बज़िद थे कि ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा न लिया जाए, इस्तीफ़े भी दिए जाएं और सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा न लिया जाए। अब जो PDM का सरबराही इजलास हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी बज़िद थी कि ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए, इस्तीफ़े भी नहीं देने चाहिए और सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने चाहिए, उनका भी बायकॉट नहीं करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को चलाया जा रहा है, साथ में PDM उसको साथ लेकर चल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट में मुल्क की दूसरी बड़ी जमात है, तो उनका दो बड़ी जमातों का अपोजिशन के साथ इत्तेहाद में होना लाजिम है कामयाबी के लिए। तो पीपल्स पार्टी ने इनकार किया, उसके बावजूद उनको फिर समझाया। मेरा ख्याल है अभी जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है अभी कि समझ सब रहे हैं। मौलाना को भी ये पता है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, और मौलाना को ये भी पता था, मौलाना को इन्फॉर्म कर दिया गया था। कहा जा रहा है, बहुत सारे ज़राए ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही मौलाना को बता दिया था, नून लीग को भी, कि भाई ज़मीनी इंतखाबात हम तो लड़ेंगे। और फिर मौलाना और नून लीग सब जमातों की मजबूरी ये है कि वो इत्तेहाद को नहीं तोड़ना चाह रहे, वो इत्तेहाद को चलाना चाह रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि इत्तेहाद चलेगा तो हम सब की आफ़ियत है। और जो तहरीक शुरू हुई है, ये इस तहरीक की कामयाबी का चांस भी इस इत्तेहाद में ही है, और अगर हम तितर बितर हुए, अलग अलग हुए, तो हम रगड़े में आ जाएंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये पिछला जो लाहौर में सरबराही इजलास हुआ, इसमें भी पीपल्स पार्टी बज़िद थी कि ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। दलाइल दिए पीपल्स पार्टी ने अपने, मौलाना ने अपने दलाइल दिए, जिस तरह अब नुकसानात और फ़वाइद क्या होंगे ये काम किया जाएगा। इस्तीफ़े, अगर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता है तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और अगर नहीं लिया जाता तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इस तरह इस्तीफ़े दिए जाएंगे तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इस्तीफ़े न दिए जाएंगे तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात का भी कि हिस्सा लिया जाएगा तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और न लिया जाएगा हिस्सा तो फिर फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। ये तमाम पहलुओं से, दोनों पहलुओं से, तस्वीर का एक रुख तो नहीं देखा जाता, दोनों रुख देखे जाते हैं। तो दोनों पहलुओं से जायज़ा लिया गया, दलाइल दिए गए। आसिफ अली जरदारी के दलाइल जो हैं वो कहा जा रहा है कि स्ट्रांग दलाइल थे, और जिसको सब ने मान लिया, मौलाना ने भी मान लिया, तो इनके साथ मौलाना ने एग्री कर लिया। उसके बाद मौलाना ने अपनी ये तजवीज़ रखी कि GHQ की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद की बजाय, जिसका कोई असर भी हो। तो मौलाना ने बाहर आकर मीडिया में ये अनाउंस कर दिया
کہ ہم لانگ مارچ کا بھی اگلے اجلاس میں تاریخ کا اناؤنس کریں گے۔ تاریخ کی پر مشاورت ابھی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی مشاورت ہوگی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ پھر مولانا سے کون سے گیٹ سے کیا جائے گا، 4 نمبر گیٹ، اس طرح کی بات بھی کوئی ہوئی۔ مولانا نے کہا کہ یہ بھی بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے انکار کر دیا ہے سیدھا سیدھا، یہ سمجھ لیں۔ بلاول کی جن دوستوں نے پریس کانفرنس سنی ہے، میں نے تو سنی ہے، میں نے لائیو کی بھی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری سے سوال کیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک ہمارے دوست صحافی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے یا تجویز دی ہے، تو کیا آپ لوگ پیپلز پارٹی راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ کریں گے، مولانا کے ساتھ جائیں گے؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے نفی میں ہی جواب دیا۔ انہوں نے جواب نفی میں ہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، راولپنڈی سے تو ہم ابھی ہو کے آئے ہیں۔ 2007 میں بی بی شہید ہوئی تھی لیاقت باغ راولپنڈی میں 27 دسمبر کو، اور ہم نے بی بی کی جو گزشتہ سال کی جو برسی تھی 27 دسمبر کو، وہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں ہم نے منا لی ہے۔ ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں، اب دوبارہ ہم وہاں کیا کریں گے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے آپارے میں دھرنا دیا تھا، اسی طرح ہم بھی آپارے میں ہمیں بھی دھرنا دینا چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی سمجھے، مولانا کو یہ واضح پیغام ہو گیا۔ یہ میرے لیے شاکنگ تھی کہ مولانا نے باہر کیسے اناؤنس کیا آ کر کہ ہم اس تجویز پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کا بھی فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی تو ابھی سے انکاری ہے، پیپلز پارٹی ابھی سے نہیں مان رہی۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی بلاول مردان کے جلسے میں بھی نہیں تھے، پی ڈی ایم کے جلسے میں، اور بلاول پھر بہاولپور کے جلسے میں بھی نہیں تھے۔ آگے بنوں کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، بنوں میں بلاول ہوں گے، بنوں کے جلسے میں نہیں ہوں گے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر مالاکنڈ کا جلسہ ہے، اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس پر میں بعد میں الگ پروگرام کروں گا کہ بلاول کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ اس پر میں کام کر رہا ہوں آلریڈی۔ ڈسکشن چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ، تجزیہ بھی لوگوں کا بھی، کہ تجزیہ نگار کیا کس اینگل سے دیکھ رہی ہیں، مجھے کیا نظر آ رہا ہے، میرا کیا اپنی رائے کیا ہے، یا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لوگ ہیں یا نون لیگ کے لوگ ہیں وہ اس پر کیا رائے دیتے ہیں، ان کی انفارمیشن کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ابھی میرا جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ لانگ مارچ بھی متنازع کرنے کے چکر میں پڑ گئی ہے پیپلز پارٹی، ابھی سے لال جھنڈی کرا دی ہے۔ اب مولانا کس طرح ہینڈل کریں گے پیپلز پارٹی کو؟ فی الحال تو مولانا نے آج بھی اناؤنس کیا کہ پی ڈی ایم بچ گیا، حکومتی صفوں میں ماتم کا عالم ہے، صف ماتم بچا ہوا ہے حکومتی ایوانوں میں، اور وہ تو سارا دن انتظار کر رہے تھے لاہور سربراہی اجلاس والے دن کہ بس ابھی پی ڈی ایم ٹوٹنے کی خبر آ جائے گی، ابھی آ جائے گی، ابھی آ جائے گی۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ انتظار کرتے رہے، لیکن شام کو پتہ چلا کہ ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور پی ڈی ایم ٹوٹنے سے بچ گیا۔ فی الحال تو بچ گیا ہے پی ڈی ایم ٹوٹنے سے، لیکن پیپلز پارٹی اگر اس طرح ماضی کی طرح ابھی بھی اس طرح کرتی رہے گی استعفوں کے معاملے پہ اور پھر لانگ مارچ کے معاملے پہ اسپیشلی مولانا کی کوئی رائے نہیں مانے گی۔ مجھے کسی ایک سینئر جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ مولانا کے ساتھ آپ ملتے جلتے رہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں مولانا کی پی ڈی ایم میں کیا اسٹیٹس ہے؟ مولانا کا ایک علامتی سربراہ ہے مولانا یا بااختیار سربراہ ہیں؟ میں نے ان کو تو یہ کہا کہ مولانا بااختیار سربراہ ہیں، کیونکہ مریم اور بلاول بھٹو زرداری مولانا کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے مولانا لیڈ کر رہے ہیں تو فیصلہ مولانا کی بات مانی جا رہی ہے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کے رائے بھی کہیں کہیں نہیں مانی جا رہی۔ ظاہر ہے مولانا سے پوچھیں گے یا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت ہے، جمہوری ایک عمل ہے، ہماری جمہوری جماعتیں ہیں،
سب جماعتوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، کبھی جے یو آئی کی بات مانی جائے گی، کبھی نون لیگ کی، کبھی پیپلز پارٹی کی، کہیں اے این پی کی، کہیں کسی اور کی، وہ الگ بات ہے، اس میں کامیابی ہو یا ناکامی ہو وہ الگ ایشوز ہیں، لیکن باتیں اور تجاویز تمام جماعتوں کی مانی جائیں گی، یہ مولانا کا اور باقیوں کا جواب ہے جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو۔ لیکن بہرحال اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ مولانا کی کتنی باتیں مانی جاتی ہیں۔ میں تو ریشو نکال کے آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کروں گا کہ شرح کیا ہے، مولانا کی کتنی باتیں مانی گئی ہیں یا مانی جا رہی ہیں کتنی فیصد، اور پیپلز پارٹی کی کتنی فیصد مانی جا رہی ہیں، نون لیگ کی کتنی فیصد مانی جا رہی ہیں۔ یہ اس پر میں مولانا سے خود سے بھی بات کروں گا، مولانا کی کیا رائے ہے، نون لیگ والوں سے بات کروں گا وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا زیادہ اپنی منواتے ہیں باتیں یا آپ کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، نون لیگ والے اس پر کیا کہتے ہیں کہ ان کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں یا ان کو زیادہ منوائی جاتی ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا، اگلے پروگرام میں اس پر بات ہوگی۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔